محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبت الہی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبت الہی، اللہ اللہ، ہر مومن، ہر مسلمان یقیناً جو اللہ پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت ہوا کرتی ہے۔ آج بھی اسی محبت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اور اس محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں اسے مزید بڑھانے کے لیے یہ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اس پروگرام کے اندر اور اپنے دلوں کے اندر محبت الہی کی شمع کو مزید فروزہ کرنا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ محبت الہی اور سجدے، کہ سجدوں کے ذریعے کس انداز سے اللہ پاک کی محبت کو مزید بڑھایا جاتا ہے، قرب خداوندی کس طرح سے حاصل ہوا کرتا ہے، اور جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں ان کی سجدوں میں کیا، جس کو کہنا چاہیے ایک لذت ہوتی ہے، ایک مزہ ہوا کرتا ہے۔ اور کوشش یہی ہے اس تذکرے سے کہ ان کا فیضان ہمیں بھی ملے اور سجدوں کے اندر لذت پیدا ہو، اور جو ایک محبت کے خاص جذبے کے ساتھ جو سجدے کیے جاتے ہیں، کاش ہمیں بھی ان سجدوں میں سے کوئی حصہ نصیب ہو جائے۔ اسی عنوان کو لے کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ حضرت کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے ابتدائی طور پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ یہ بڑی ہی پیاری عبادت ہے، ماشاءاللہ، جہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں اس کو فرض قرار دے دیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کتنی یہ اہم عبادت ہے۔ اور انسان کے اعضاء میں جو اشرف الاعضاء چہرہ، صحیح، بندہ سجدے کے اندر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ یعنی سب سے بزرگ ہستی کی بارگاہ میں سب سے جو شرف والا جو حصہ ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ہی اس عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے یہ سر جھکنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی کچھ آیات اللہ پاک نے ایسی مقرر فرما دی کہ جن کو پڑھ کر یا سن کر سجدہ لازم ہو جاتا ہے، جو بھی اس کی شرائط کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ یہ کتنی زبردست اور اہم عبادت ہے۔ بلکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ قیامت کے دن یہ ایمان والوں کی ایمان کی نشانی بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے ہوگی؟ ایک حدیث پاک کی شرح میں آپ نے یہ بیان کیا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جہنم میں سے ایسے لوگ جو ایمان والے ہوں گے، ظاہر ہے کچھ مسلمان بھی اپنی سزا کے لیے جہنم میں جائیں گے، تو جب اللہ تبارک و تعالی ان کو نکالنے کا ارادہ فرمائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ تم ایسے لوگوں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو جہنم سے نکالو، تو فرشتے کیسے پہچانیں گے کہ یہ عبادت والے تھے اور یہ نماز والے تھے، یہ ایمان والے تھے؟ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدوں کے جو اثر جو مسلمانوں کے بدن پر ہوں گے اس سے ان کو پہچانیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کے اندر جو اعضاء سجدے والے ہوں گے، موضع سجود جو ہیں، آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے فرشتے پہچانیں گے کہ یہ ایمان والے تھے، اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہی نہیں، جہنم میں جو چلے گئے لیکن وہ سجدہ کرنے والا تھا، تو اس کے جہنم میں جانے کے باوجود جو اعضاء سجود ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہوئے جو حصے زمین پہ لگتے ہیں، انہیں آگ نہیں جلائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدہ جو ہے قیامت کے دن ایمان والوں کی ایمان کی نشانی بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے۔ اور پھر سجدہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز ہے جو اللہ کو سجدہ کرتی ہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ کئی انسان ہیں، پھر فرمایا شمس یعنی سورج، چاند، ستارے اور چوپائے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ ان کے نام ارشاد فرمایا کہ شمس، قمر، نجوم، اسی طرح دواب، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اور سورہ رحمان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو نجم ہے، جو
یہ ستارے ہیں یہ بھی، اور شجر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جس طرح ان کا انداز اللہ نے ان کو سکھایا اس طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو اتنی یہ پیاری عبادت ہے کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ ذرہ ذرہ یہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. اور اللہ پاک نے انسان کو بھی یہ شرف دیا کہ وہ دن میں جو نمازیں پڑھتا ہے اللہ پاک نے سجدہ اس میں فرض کر دیا کہ اگر سجدہ نہ کرے تو نماز بھی اس کی نہیں ہوگی. اتنی خوبصورت بات فراز بھائی آپ نے فرمائی. اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے. گفتگو کا خلاصہ یہی نکلا کہ زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس رب العالمین کو سجدہ نہ کرتی ہو. ہاں لیکن ہم انسانوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اس رب کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدہ کرنے کا جیسا حق ہے ویسا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سجدہ تو وہ عبادت ہے جو نماز کی صورت میں ہم پر فرض کر دی گئی کہ نماز کے اندر سجدہ کرنا بھی فرض ہے. اگر آدمی اس نماز سے ہی دور ہو جائے تو سجدوں سے بھی دور ہوگا. اور اللہ اکبر کبیرہ وہ شعر یہاں یاد آتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بڑی اہم بات ڈاکٹر اقبال نے اس شعر میں کہی ہے کہ ایک سجدہ جس سے تو دور ہٹ رہا ہے، جسے گرا سمجھ رہا ہے، بھاری سمجھ رہا ہے، یہ ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. کہ تو اپنی رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا، پھر کہیں اور تجھے اپنے سر کو جھکانا نہیں پڑے گا. ہاں اگر تو وہاں سے ہٹ جائے گا پھر در در کی ٹھوکریں تیرا نصیب بن سکتی ہیں. تو اگر ہم رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں گے پھر اس کی رحمتیں ہمیں انشاءاللہ ایسا گھیر لیں گی کہ پھر ہمیں اور کہیں جا کے جو ہے جس کو کہنا چاہیے ذلت اور رسوائی نہیں اٹھانی پڑے گی. اور سجدے کا جو معنی مفہوم ہے اگر اس کی طرف بھی آئے تو اس میں یہی ہے کہ سجدہ جو ہے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کا، انکساری کا اظہار کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ہمارا سر جو سب سے جسم کا اعلیٰ ترین حصہ ہوتا ہے وہ سر ہم سجدے میں لے جا کے بالکل زمین پر مل دیا کرتے، رکھ دیتے ہیں. تو رب کی بارگاہ میں اب اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا اظہار ہو جائے گا تو پھر کہیں اور جھکنا اور عاجزی نہیں کرنی پڑے گی، ورنہ پھر در در کی ذلت ہمارا مقدر بن سکتی ہے. حضرت اس حوالے سے اگر بیان کریں کہ قرآن پاک میں کیا صحابہ اکرام جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی بھی اس حوالے سے کوئی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ سجدے کرتے ہیں اور سجدوں کی ان کی کیا شان ہوتی ہے؟ بالکل، قرآن پاک میں جہاں صحابہ کرام کے اور اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی صفت کو بیان کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ کے صحابہ ہیں وہ کفار پر تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. فرمایا تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، تم ان کو رکوع سجود کرتے ہوئے دیکھو گے. سبحان اللہ. اور پھر کچھ آگے چل کے یہ ارشاد فرمایا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ، سبحان ان کی جو عبادت کی علامت ہے وہ ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہے. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو سجدے ہیں اس کی برکت سے قیامت کے دن یہ جو اعضائے سجود ہیں جن اعضاء پر بندہ سجدہ کرتا ہے، چہرہ ہو گیا یعنی پورا چہرہ، پھر دونوں ہاتھ اور گھٹنے اور قدم جو بندہ سجدے میں لگاتا ہے، یہ اعضائے سجود علماء نے کاؤنٹ کیے ہیں، تو یہ چمکتے ہوں گے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا روشن کر دے گا جیسے 14ویں کی رات کا جو چاند ہوتا ہے، اس طرح ان کے یہ اعضائے جو سجود ہیں یہ چمکتے ہوں گے. تو یہ صحابہ کرام کی صفت کو بیان کیا. بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے عباد الرحمن ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں جو عباد الرحمن ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ سجدے اور قیام کے اندر ہی گزار دیتے ہیں. تو یہ عام بندے کی بھی کہہ لیں کہ صفت ہے، بلکہ بعض اولیاء کرام تو یہ رات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ رات جب آئے گی تو پھر ہم اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں گے اور اس سے التجائیں کریں گے اور رب کا قرب ہمیں حاصل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سجدے میں خاص طور پر جا کر دعائیں کرنا، کیونکہ حدیث کا مضامین بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ رب کے بہت زیادہ قرب میں ہوا کرتا ہے. تو اس حالت کے اندر دعا کرنی چاہیے کہ پھر یہ دعا کی قبولیت کا بھی مقام ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں مدنی چینل کے ناظرین یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ سجدہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو صحابہ اکرام سجدے کیا کرتے تھے ان کے سجدوں کا بیان قرآن پاک میں. اچھا، پھر سجدوں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہیں صحابہ اکرام کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سجدے گویا رب کی بارگاہ میں ایسے مقبول تھے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ اور ہمیں بھی کثرت کے ساتھ سجدے کرنے چاہیے. حضرت یہاں پر اگر تھوڑا سا یہ بھی بیان کریں کہ ایک سجدے ہمارے بھی ہوتے ہیں، ایک سجدے وہ صحابہ اکرام کے بھی ہیں، اس کی شان ہم نے سنی کہ قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو سجدوں کا نشان ہے وہ اس کی شان بیان کی گئی. تو ایک ہم بھی سجدے کرتے ہیں
تو اگر اس حوالے سے کچھ بیان کریں کہ سجدوں میں غفلت ہونی چاہیے یا کیا اس وقت تصورات ہونی چاہیے، کیسی آدمی کی کیفیت ہونی چاہیے، اور جو سجدوں میں کیا چیزیں خاص طور پہ اگر نماز کے حوالے سے بھی ہم لے لیں کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں اصل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے بندہ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرتا ہے، اس کو کما حق جو اس کے آداب اور جو اس کا انداز صحیح ہونا چاہیے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ غفلت کا دور ہے اور بسا اوقات سجدوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، ان احادیث پر نظر نہیں ہوتی جن میں سجدوں کی ایسی بہترین جو ہے وہ بہاریں بیان کی گئی ہیں، دنیا و آخرت میں کامیابی کی جو ہے وہ بشارتیں دی گئی ہیں، رب کا قرب اس میں بیان کیا گیا۔ جیسے مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء، ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے جو سب سے زیادہ قرب اپنے رب کا پاتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرمایا وہ سجدے کی حالت ہے، تو فرمایا کہ تم سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کرو۔ تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو بندے کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن بندہ رب کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ کثرت سے سجدے کرے تو وہ بھی رب کے قریب ہو جائے گا۔ مجھے یہاں پر ایک فرضی وہ ایک قول یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا کہ میں بڑا پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی اس کا حل بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اسٹیمپ دیکھی ہے؟ بولا ہاں دیکھی ہے۔ تو کہا اس میں لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ کہا لکھائی تو الٹی ہوتی ہے۔ کہا یہ سیدھی کیسے ہوگی؟ کہا جب یہ کاغذ پر ہم لگائیں گے تو اس کی لکھائی سیدھی ہو جائے گی۔ تو کہا کہ جس طرح اس اسٹیمپ کا جو لکھائی ہے یہ پیپر کے اوپر اس نے ٹکائی ہے، اپنا سمجھ لے ماتھا ٹیکا ہے، تو تو بھی اپنا ماتھا اگر رب کی بارگاہ میں ٹیکے گا تو تیرے بھی بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ تو یہ سمجھایا ان کو کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ظاہر سجدے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ انداز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنا لازم ہے، اگر وہ نہ کیا جائے تو بندے کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح نماز کے اندر جو سجدہ ہے وہ سجدہ کیا ہے کہ اگر اس کی پیشانی صحیح نہ جمے تو سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں وہ غفلت میں اس طرح سجدہ کر لیتے ہیں کہ پیشانی صحیح طرح جمتی نہیں، زمین پہ جمنا، زمین پر جمنا ضروری ہے، بلکہ زمین پر انہیں کوئی بھی ایسی چیز ہو جو پاک بھی ہو اور اس پر جو ہے وہ بندے کا جو پیشانی ہے وہ صحیح جم جائے۔ جس طرح تخت ہے، اب زمین پر تو وہ بندہ نہیں ہے لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ اس پر سجدہ کر سکے گا کیونکہ اس کا ماتھا صحیح ٹک جائے گا، لیکن جس طرح گدا ہوتا ہے، فارم ہوتا ہے، اس پر ظاہر سجدہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کی پیشانی وہاں جمے گی نہیں۔ تو یہ سجدے کی حقیقت ہے کہ پیشانی جو ہے وہ جم جائے۔ اب ہمارے یہاں پر پیشانی صحیح جو ہے وہ جمائی نہیں جاتی، جس سے سجدے کا فرض ادا نہیں ہوتا، سجدہ ہی ادا نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سجدے کے اندر ناک کی جو ہڈی ہے وہ جو ہے وہ لگانا ضروری ہے، اس میں ایک بڑی تعداد ہے جو غفلت کر جاتی ہے۔ پیشانی کی جو آپ نے فرمایا تو یہ تو شاید ایک تعداد ہوگی چلے رکھ لیتی ہے کہ سر بھائی رکھنا ہے، لیکن جو ناک کی ہڈی ہے اس پر ذرا سی مزید وضاحت۔ اصل میں یہ پیشانی کے حوالے سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ اس پر یوں بھرپور عمل کرتے ہوں، کیونکہ آج کل قالینوں کا دور ہے، موٹے موٹے قالین بسا اوقات مساجد میں بچھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بس ہلکا سا ٹچ کیا اور اٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے وہ سجدے کی جو ایک حیت بننی تھی اور جو حقیقت تھی وہ نہیں پائے گئی، تو یہ سیکھنا پڑے گا۔ اور جس طرح ناک کی ہڈی کی بات ہوئی تو ناک کی ہڈی بھی سجدے کے اندر جمانا یہ ضروری ہے، اس کا لگ جانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کے اپنے آداب ہے کہ وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ 10 میں سے ایک انگلی کا جو پیٹ ہے وہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں یہ لگنا واجب ہے، اور 10 کا لگ جانا یہ سنت مبارک ہے۔ تو یہ سجدے کے آداب ہیں، اگر اس پر عمل کریں گے تو سجدہ بھی ادا ہوگا اور پھر سجدے کی روحانیت اور جو لطف ہے وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ صحیح جی، مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر ہے بہت کچھ بیان کرنے کے لیے اور سب کچھ مختصر سے اس وقت میں بیان ہو جائے یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ سجدے اور پھر سجدے کے اندر جو محبت الہی کے جذبات ہوتے ہیں، خاص روحانیت ہوتی ہے اس کی بات، لیکن کتنے افسوس کی اگر بات ہو کہ جو اس کے صرف ظاہری آداب ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ہمیں وہی نہ پتہ ہو کہ کس طریقے سے ہم نے پیشانی کو زمین پر یا کسی سخت چیز پر جمانا ہے۔ ناک کی صرف نوک نہیں، بعض اوقات ناک کی نوک لگ رہی ہوتی ہے، ہڈی یہ جو اوپر کی جگہ ہوتی ہے یہ زمین پر نہیں لگ رہی ہوتی۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیاں، سجدے میں گئے تو سجدے میں سر چلا گیا، پاؤں پتہ چل رہا ہے پیچھے سے اٹھے ہوئے ہی ہیں، ایک انگلی کی بھی جو ہے وہ نہیں لگ رہی زمین پر۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جن کا خیال رکھنا، خاص طور پہ جو نماز کا سجدہ ہے اس میں ضروری ہے، ورنہ پتہ چل رہا ہے وہ سجدہ ہو ہی نہیں رہا۔ تو حال یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، وہ سجدے، وہ لذتیں، وہ بزرگوں کے واقعات انشاءاللہ بھی بیان ہوں گے کہ وہ ایک سجدے میں جاتے تھے، رات ختم ہو گئی پتہ چل رہی ہے۔ اور یہاں حال یہ کہ سجدہ کر بھی رہے تو ایسے جیسے حدیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے۔ مرغا کیسے ٹھونگے مارتا ہے؟ جب دانہ کھاتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تو بعضوں کا سجدے میں یہ کہ گئے، ابھی گئے نہیں، اٹھ گئے، پھر ابھی بیٹھے نہیں، پھر سے چلے گئے۔ تو یہ سجدے ہم کر رہے ہیں اپنی رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، یا محض جس کو کہنا چاہیے ایک رسم پوری کر رہے ہیں، تو ایسے سجدوں میں پھر کیسی لذت۔
پھر کیسی وہ روحانیت. تو سجدہ کرنا چاہیے. پھر وہ جو الفاظ ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے اوپر غور رکھے، ان الفاظ کے اوپر غور رکھے کہ میں کیسے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اپنے بلند و بالا اعلیٰ رب کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوں. ان الفاظ پہ، اس کے معنی پہ غور کرے گا. سجدے میں تھوڑا سا وقت تو دے، اس کے بعد ہی پھر کوئی کیفیت پیدا ہوگی نا. وہاں تو وقت ہی نہیں ہو تو رکھا سر اٹھ گئے چلے گئے. تو اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں انشاءاللہ. پھر وہ رب کسی اور کے سامنے سر کو جھکنے نہیں دے گا. یہاں ایک کلام بھی ہم شامل کرتے کوئی اسی حوالے سے. وصف بیان سبحان اللہ. سارے سنگو شجر اور چاند ستارے وصف بیان شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے خوش کو در ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ. رات نے جب سر اپنا سحر میں سحر یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. بخش دے تو مولا تجھ کو نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ اللہ یا اللہ
Allah ya Allah ya سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات ہو رہی ہے محبت الہی اور سجدوں کے حوالے سے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ دعا کے حوالے سے خاص طور پہ کہ دعا کرنے کے لیے کہ بندہ رب کے خاص طور پہ سب سے زیادہ جو ہے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کی جائے۔ ایک فراز بھائی واقعہ اس طرح سے پڑھا تھا کہ ایک صاحب بہت ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ رب سے دعا کیسے مانگتے ہیں؟ یا مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے بہت سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں دعا کریں، کسی سے دعا کراتے ہیں، اور اسے بھی دعا کرانی چاہیے، لیکن کیا ہم نے کبھی صدقے دل سے، جس کو کہنا چاہیے، رب کو پکارا، اس سے دعا کی؟ ہو سکے تو جیسا انہوں نے بیان کیا، کہا مجھے جب بھی دعا کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ بچپن میں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تم کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے؟ کہ میں والد صاحب کے پاس جا کے ان کا دامن پکڑ گئے، مچل جاتے تو رونا شروع۔ اب ابو کیا کریں گے؟ جو حاجت کی ضرورت ہوتی تھی وہ پورا ہی کر دیا کرتے تھے۔ کہ بس مجھے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور سمجھانے کے لیے انہوں نے بات کی کہ اب مجھے کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، بس اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہوں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہوں، اور رب کو پکارتا ہوں، مولا تیرے پاس آ گیا ہوں، تو میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس چیز کو کبھی تصور میں رکھ کے، پریشانی ہے، مشکل ہے، کوئی ایسی چیز ہے آپ کو لگتا ہے یہ پہاڑ جیسی مشکل دور ہی نہیں ہو رہی، یہ میرا مسئلہ کہیں حل نہیں ہو رہا، تہجد کے وقت اٹھے، رب کی بارگاہ میں سجدے میں جائیں، اور بھئی یہ تصور کریں کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سامنے تصور میں خانہ کعبہ لے کر آ جائیں کہ میں رب کے در پر حاضر ہوں۔ یہ وہ رب ہے جو سب کچھ دینے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی میرے لیے مشکل ہے، اس رب کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور وہاں بس رب کی بارگاہ میں دعا ہو اور التجا ہو، پھر دیکھیے کیسے رحمت کے در کھلتے ہیں اور مشکل دور ہوتی ہے۔ ہو سکے تو اس بات پر عمل کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ ایک لطف بھی آئے گا۔ اور خاص بات ہے، ایک تو محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اور وہ پھر رب کے نام کی جو لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی تھی، ذکر الہی ہو رہا تھا، تو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ تو کال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے اس کال کو شامل کرتے پھر فراز بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، السلام، محبت الہی، مرحبا، کیوں رضا کرتے ہو، ہنستے اٹھو، سبحان جب اللہ۔ وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ ماشاءاللہ، سجدے کی بات ہوئی، عبادات کی بات، مدنی پھول عطا فرمائیے کہ مسلمان بندہ مومن سب سے قریب تر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے میں ہو تو اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے کہ میں اس غرض سے رب کو سجدہ نہیں کرتا کہ جنت ملے، نہ ہی اس اللہ غرض سے کرتا ہوں کہ دوزخ سے بچوں، بس کہ اس کی شان اتنی عظمت والی، اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کی شان کے لائق ہے کہ سجدہ کیا سبحان جائے۔ اللہ بے حساب سبحان مغفرت، اللہ، ایمانوش کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے، اور کیا نعت بات خواہ ہے۔ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب ماشاء پڑے اللہ مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ بے حساب مغفرت، ایمانوش کی سلامتی کی دعا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک بلا عذاب و حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی کلام کی فرمائش بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی بہت خوبصورت باتیں آپ نے بیان کی، خود ہی بیان کر دیں۔ فراز بھائی کی طرف بھی چلتے ہیں، کچھ احادیث کے اندر مزید اگر فضائل سجدہ کرنے کے یہ بیان ہو جائیں، پھر بزرگان دین کے کیا جذبات انداز ہوتے تھے، اس پر بھی اگر بیان ہو جائے سجدوں کے حوالے سے۔ پہلے میں ایک یہ وضاحت کر دوں کہ ابھی ہم نے کہا کہ نماز کے اندر سجدے کریں اور اس میں جو ہے وہ دعا بھی مانگیں، تو یہ خیال ہے کہ نوافل کے اندر جو ہے وہ دعا مانگنے کی علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر سجدے میں جا کے بندہ دعا مانگتا ہے تو نوافل کے اندر یہ کرے، فرائض کے اندر نہ کرے، اور عربی میں ہی دعا کرے۔
تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب کنفیوژن کا شکار ہو جائے، پھر اردو میں دعا کر لے یا پھر فرائض کے اندر دعا کرنا شروع کر دے، تو اس لیے وضاحت ضروری تھی۔ زبردست۔ باقی احادیث کے اندر کئی فضائل جو ہے وہ سجدے کے بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ ایک فضیلت تو ہم نے بیان کر دی کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا زبردست ذریعہ یہ سجود ہے، سجدے کی کثرت ہے۔ اسی طرح درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کے لیے بھی سجدے جو ہیں یہ بہترین جو ہے ایک ذریعہ ہیں۔ حدیث پاک میں علیک بکثرت السجود للہ، تم پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم کثرت سے سجود کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيَّةً، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک بھی سجدہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کی برکت سے تمہارے درجے کو بلند کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ کیا ہوا کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے بھی سجدہ جو ہے یہ بہترین ایک وظیفہ، ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی سجدہ ہے۔ وہ کیسے؟ مشہور حدیث پاک ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے جنت کا سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اور کیا مانگتے ہو؟ فرمایا بس حضور یہی چاہیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ جو ہے اپنے نفس پر میری اعانت کرو، میری مدد کرو۔ یہاں ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو تو پھر یہ ایک پورا ٹاپک ہے، لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جنت میں قرب چاہیے، رفاقت چاہیے، تو بندہ کثرت سے سجود کرے۔ کیا بات۔ اسی طرح دعا، ایک تو ہم نے کہا کہ دعا سجدوں کے اندر کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے سجدے کے اندر تو قبول بھی ہوتی ہے، یعنی قبولیت دعا کا ایک بہترین اور مجرب جو ذریعہ ہے سجدے کرنا ہے۔ حدیث پاک میں کہ بندہ جو ہے وہ سجدے میں جب کوشش کرتا ہے، کثرت سے سجدے کرتا ہے، اس میں دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح عذاب نار سے بچنے کا بھی ایک زبردست ذریعہ جو ہے، جہنم کے عذاب سے اور قبر و آخرت کی مشقت اور پریشانی سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی جو ہے وہ سجدے کی کثرت ہے۔ اور یہ میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی تھی کہ جب بندہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایسا سبب بنایا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ بالآخر اگر سزا پائے گا بھی جہنم میں جا کر، تو سزا پا کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اس کی پھر علماء نے یہی بات بیان کی کہ یہ سجدہ جو ہے یہ ایک ذریعہ بنے گا اس کے جہنم سے نکلنے کے لیے، کہ جب اللہ پاک مسلمان جہنمیوں پر رحمت کرے گا اور ارادہ فرمائے گا کہ یہ باہر آ جائیں، جنت میں چلے جائیں، فرشتوں کو حکم دے گا، تو وہی ہے کہ جو ان کے سجدوں کی وجہ سے جو اعضاء چمکتے ہوں گے، جن کو آگ نہیں جلائے گی، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو کئی یہ برکتیں، اور یہ احادیث سیاح کی جو احادیث ہیں، سیاہ ستہ کی، ان احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، تو اس سے اس کی برکت کا پتہ چلتا ہے، فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب بندے کو کسی چیز کا عادی بننا ہو تو بندہ جو ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کی فضیلت کو دیکھے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی بندہ دیکھتا ہے کہ یار جس میں زیادہ فائدہ ہے نا وہ کام کیا جائے، تو یہ تو آخرت میں نجات دلانے والے کام ہیں، یعنی اللہ کا قرب بندے کو مل جائے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے۔ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت مل جائے، نیکیاں مل جائیں، گناہ معاف ہو جائے، سب کچھ یہی تو ہے۔ یہ سب کا سب سجدے کے اندر آ گیا۔ اگر بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ سجدوں کی کثرت بھی کرتا رہے تو اس کا تو وارے نیارے ہو گئے نا، اور تو کچھ ہے ہی نہیں، بس بچا ہی نہیں۔ حضور کا بھی قرب مل گیا، اللہ کا قرب بھی نصیب ہو گیا، جنت بھی مل گئی، جہنم سے بھی آزادی نصیب ہو گئی، تو بندہ کیوں نہ کثرت سے سجود کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندہ کیوں نہ کثرت سے سجود کرے۔ اور سجدوں کے حوالے سے مزید بڑی خوبصورت انہوں نے وضاحت بھی کی کہ دعا کے حوالے سے کہ نماز میں کس انداز سے دعا کرنی ہے، اور نماز کے علاوہ سجدہ کرے تو کس انداز سے دعا کرنی ہے۔ اور سجدے نماز کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، بہت ساری اس کی اپنی اقسام بھی ہیں، ویسے بھی رب کی بارگاہ میں جھکا جا سکتا ہے۔ تو سجدے کرنے کا ایک بہت جو اچھا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ کثرت سے ہم نوافل پڑھیں، فرائض کی ادائیگی کریں، سنتوں کی ادائیگی کریں، پھر نوافل پڑھیں، تو اس کے اندر ظاہر ہے سجدے آ ہی جائیں گے۔ تو سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، ابھی شب برات بھی قریب آنے والی ہے، اس میں بھی ہمارے پاس موقع ہوگا، نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے، الحمدللہ ہماری قسمت میں کثرت سجود ہے، ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آتا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شب برات ہے بھائی، اتنے نوافل پڑھنے، نوافل میں کیا ہوگا؟ رب کو سجدہ ہوگا، تو سجدہ تو اچھی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی امید ہے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ الحمدللہ ہم نوافل پڑھتے ہیں، اس میں رب کو سجدہ کرتے ہیں، الحمدللہ ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور کسی کو یہ سجدہ وہ عبادت ہے یا وہ کام ہے جو کسی اور کے لیے کیا ہی نہیں جا سکتا، صرف رب کی بارگاہ میں جھکا جا سکتا ہے، یعنی سجدہ صرف رب کو کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نوافل پڑھ کر رب کو سجدہ کرتے ہیں، رات کو عبادتیں کرتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم شب برات ہو یا اور کوئی متبرک راتیں ہوں تو اس میں سجدے کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھکا کرتے ہیں۔ سجدے کریں صدقے دل کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ،
اور یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ یا اللہ تو اس لائق ہے کہ تیری بارگاہ میں سجدہ کروں، تیری بارگاہ میں جھکوں، اور یقیناً ساری کائنات کی ہر شے رب کی بارگاہ میں جھک رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، تو ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ کلام کی بھی ایک فرمائش کی گئی تھی، آئیے بھی اس کو بھی کچھ شعر شامل کر لیتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسین مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسین مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا سے یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر جود و عطا کا ساتھ ہو، محشر سے جب کے بدر، یا الہی گر محشر سے جب کے بدر، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو،
جب جزا خوابے گراں سے سر اٹھا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل مشکل کشا ساتھ ہو آمین آمین۔ جب پڑے مشکل اللہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا ساتھ ہو، اور یقیناً ان کی رحمتوں کا ساتھ ہمارے ہوا ہی کرتا ہے۔ سجدہ بھی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت ہے، اور ہمیں بھی سجدہ کرنے کی ہماری خوش قسمتی ہے، یوں کہہ لیجیے یہ ہماری معراج ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سجدہ کرتے ہوئے اس پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اچھے انداز سے ہمیں سجدے کرنے چاہیے۔ یہ تو صحابہ اکرام کا جو انداز سجدے کرنا، پھر بزرگان دین کا طریقہ کار، اور ابھی ہم فراز بھائی کی طرف چلتے اور یہ جانتے کیا ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہیں کہ جن کا انتقال ہی سجدے کی حالت میں ہوا؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس خواہش کو لیتے ہوئے کئی علماء کرام، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین، کئی بزرگان دین ہیں جن کا انتقال جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوا، اور یہی خواہش لیے ہوئے کہ ہم سجدے کی حالت میں ہمارا وصال ہوگا، انتقال ہوگا تو قیامت کے دن ہم سجدے کی حالت میں اٹھیں گے۔ اچھا سبحان اللہ، یعنی ان کی خواہش ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے بھی وہ کثرت سے سجود کیا کرتے تھے کہ ہماری حالت سجدے کے اندر ہی ہماری روح قبض ہو۔ تو ایک صحابی رسول ہیں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت کریمہ تھی روزانہ رات کو باہر نکلتے، آسمان پر دیکھتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کیا کرتے تھے، دوبارہ گھر پر آتے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور آپ یہ کہا کرتے تھے اور سجدہ بھی کیا کرتے تھے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس طرح لوگوں کی موت ہوتی ہے سختی کے ساتھ اور بڑی ہی مطلب ان کی سختی سے موت ہوتی ہے، تو آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ کریم سے میں امید کرتا ہوں کہ میری ایسی موت نہیں ہوگی۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ جو ہے وہ غالباً وہ کسی جنگ کی حالت تھی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں عبدالعزیز بن ابی حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام بخاری نے ان سے احادیث لیں، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کا جمعہ کے دن مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے سجدے کی حالت میں انتقال ہوا۔ آپ دیکھیں کیسی قابل رشک موت ہے کہ آج ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے جو ہے وہ روضے کے سامنے میں سجدے کی حالت میں موت آ جائے۔ تو یہ ایسے مخلص ہوا کرتے تھے کہ ان کی یہ دعائیں جو ہے، ان کی جو یہ خواہشات تھیں، یہ قبول بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ اللہ کرے ہم بھی اس دعا کے اندر ایسے مخلص ہو جائیں کہ ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت کی موت سجدے کی حالت میں نصیب ہو جائے، تو کیا بات ہے۔ تو یہ عبدالعزیز بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح امام اعظم کے بارے میں ملتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کا وصال بھی سجدے کی حالت میں ہوا۔ اور اسی طرح امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، جو دلائل الخیرات جو درود پاک کی ایک زبردست مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا ورد پوری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے، امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ کا جو وصال ہے یہ سجدے کی حالت میں ہوا۔ بلکہ بعض علماء کرام نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے کہ وہ علماء کرام یا وہ افراد جن کا انتقال حالت سجدہ میں ہوا، ان تمام کو انہوں نے جمع کر دیا، جتنا ان کی معلومات میں آیا انہوں نے جمع کر دیا۔ اور اس میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک خاتون کا ذکر بھی تھا کہ عاتقہ ان کا نام تھا، زبردست محدثہ تھی، ان کا بھی وصال جو ہے وہ حالت سجدہ کے اندر ہوا۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں کہ جن کا وصال جو ہے وہ حالت سجدہ کے اندر ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ خوبصورت حدیث پاک جو آپ نے سنائی کہ جس حال میں بندے کا انتقال ہوگا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، لہٰذا بزرگان دین کی تمنا ہوتی تھی کہ ہمارا انتقال ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، کہ تاکہ قیامت کے روز ہم اسی حال میں اٹھائے جائیں، سجدے کریں، شوق اور ذوق کے ساتھ سجدے کریں، اس سجدوں سے دل نہ چرائیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ محشر کے روز بھی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہگاروں کی شفاعت کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور زمین پہ جو گرے پڑے ہوں گے، مشکلات کا شکار ہوں گے، انہیں نجات مل جائے گی۔ تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو چاہیے کہ وہ سجدے سے
دل نہ چرائے بلکہ شوق اور محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا